50 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 88۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں انسان کی وہ حالت بیان کی گئی تھی جب اس کا روح قبض ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ مر رہا ہو۔ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ جب انسان کا روح قبض ہو رہا ہوتا ہے تو اے وہاں پہ موجود لوگوں، عزیز و اقارب، اللہ رب العزت تم سے زیادہ باطنی طور پہ اس مرنے والے کے قریب ہے۔ بات چونکہ ہو رہی ہے باس بعد الموت پہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پہ صورت واقعہ میں دلائل دیے گئے، اور یہ حالت اس لیے بیان کی گئی کہ اگر تم اپنے اختیار میں ہو تو جس وقت تمہارا روح قبض ہو رہا ہوتا ہے، چاہتے تو یہی ہو کہ یہ مرنے والا نہ مرے، تو اس کا روح روک کے دکھاؤ۔ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مرضی تمہاری نہیں چلتی ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کا روح نکالا جا رہا ہے۔ جس طرح تم اس کے قائل ہو کہ اللہ قادر ہے، اس نے زندگی دی ہے، موت برحق ہے، کہا موت کے بعد اسی انداز سے اللہ اپنے قدرت کے مطابق تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ قادر ہے۔ اب مرنے والا چونکہ مر گیا، اب اس کی حالت تلاوت شدہ آیتوں میں بیان ہوتی ہے۔ سورۃ واقعہ کے ابتدا میں 3 گروہ کا تفصیل سے بیان ہوا کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جب اللہ کے بندے سارے زندہ ہو جائیں گے تو انسانوں کے 3 قسمیں ہوں گی۔ پہلا گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، ان کی تفصیل گزری ہے۔ اب سورت کے ختم پہ ان 3 گروہ کا پھر تذکرہ اجمالاً ہو رہا ہے۔ تفصیل تو آپ نے پڑھ لی، اب دوبارہ ان کا اجمال ہو رہا ہے۔ کہا جب مرنے والا مر جاتا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو پہلا گروہ تھا اللہ کے مقرب بندے، السابقون السابقون، اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے تھا تو فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، رزق ہی اس کو بہترین انداز میں ملتا رہے گا، جنت کی نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی، یہ تو جیت گیا۔ باقی دوسری بات وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
جو دوسرا گروہ تھا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے، اگر یہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، آپ غمگین نہ ہو اصحاب یمین والوں کے حق میں، اور اصحاب الیمین والوں کے جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام۔ وہ تو مقربین سے درجے میں نیچے ہیں، لیکن ان کی جانب سے آپ پہ سلامتی ہو۔ تیسری بات، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے تھا، بہکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، آخرت کا عقیدہ نہیں رکھ رہا تھا، کافر تھا، منکر تھا، مشرک تھا، تو پر کیا ہوگا؟ نزل من حمیم، اس کی ضیافت گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ فنزل من حمیم، اس کی مہمانی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے۔ تسلیۃ جہیم، اور اس کو ڈالا جائے گا جہنم۔ اب یہ بات مسلم ہے، مرنا سب نے، زندگی چند روزہ ہے، اور قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ کس قسم میں انسان جانا چاہتا ہے محنت کرے، اور اگر کوئی ایمان ہی نہیں لاتا، مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو یہ تیسری قسم ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، اس کی ضیافت جہنم کے آگ سے اور جہنمیوں کے جلے ہوئے پیپ سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہا یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوتے ہو، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس کو ذہن سے نکال دو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو، زندہ ہونا ہے، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ یقینی اور پکی بات ہے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے فسبح، آپ تسبیح بیان کرے اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، پس اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے رزق ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ مرنے والا اصحاب یمین میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ، پس آپ غمگین نہ ہو، سلام ہو ان کے جانب سے آپ پہ، من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین والوں کے جانب سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ مرنے والا تھا جھٹلانے والے اور بہکے ہوئے لوگوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان ھذا، بے شک یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لہو حق الیقین، یہ پکی بات ہے۔ فسبح، پس تسبیح بیان کر، بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی۔ اللہ